شکریہ آپ کا مفتی صاحب۔ عمومی طور پہ یہ ہے کہ قربانی کے لیے کون کون سے جانور ہمیں لینے یا نہیں لینے، انڈائریکٹ میں پوچھ رہا ہوں پاجی کہ بھینس کی قربانی کٹا کھولنا باندھنا جائز ہے، بیچنا ذبح کرنا یا عید کے موقع پہ، یا یہ نہیں ہے؟ اس حوالے سے عمومی ایک سوال ہے، اور یہ میرا خیال ہے ہر سال کا ہی سوال ہے۔ ہاں بہتر تو یہی ہے کہ اس کٹے کو باندھا ہی رکھیں، ٹھیک ہے، اس کو کھولیں ہی۔ چلیں اس کے ساتھ دوسرے جانور ہیں، جیسے ہرن ہے، مارخور ہے، یاک ہے، جو ٹھنڈے علاقے کا جانور ہے۔ وہاں پہ اگر ان لوگوں کے پاس ہماری یہ جو موجود گائے وغیرہ ہے، اس طرح کے یہ جو جانور ہیں، یہ منفی ٹمپریچر پہ اگر ان کے پاس موجود نہیں ہے یہ سہولت، تو پھر وہ یاک وغیرہ کو گائے کی نسل قرار دے کر اس کو ذبح کر سکتے ہیں؟ جی اگر یہ میسر نہیں ہے تو پھر کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر جو جانور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اور وہ آسانی سے میسر ہیں تو پھر شکوک و شبہات والی چیز کی طرف نہیں جانا چاہیے، اگرچہ دونوں طرف کبار علماء بھی موجود ہیں ٹھیک، جو کٹے کی قربانی کو جائز اور جو ناجائز قرار دیتے ہیں۔ ٹھیک، ہمارا رجحان ثابت نہ ہونے کی طرف ہی ہے، ٹھیک، لیکن بات یہ ہے کہ اگر ایسی صورتحال پیش آ جائے کہ جہاں وہ میسر ہی نہیں ہے، اور اگر مثال ہے کہ ہم اپنے پڑوس میں چلے جائیں اور ان کے پاس اونٹ بکرے وغیرہ نہ ہوں اور گائیں ان کو کرنے نہ دیتے ہوں، تو ایسی صورت میں پھر ایک مجبوری کا معاملات کے اوپر قیاس کرتے ہوئے کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جب وہ چیز جو ثابت ہے اور آسانی سے میسر ہے تو پھر ہمیں اس طرف نہیں جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ میری رائے ہے۔ ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا۔ لیکن بات ایک اور میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، ہمارے یہاں پہ نا جب سے سوشل میڈیا آیا ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں، ہمیں تھوڑا سا انوکھا پن، تھوڑا سا ہائی لائٹ میں رہنا، لائم لائٹ میں رہنا ہمیں معاشرتی طور پہ اچھا لگتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہاں لاہور میں، کراچی میں، اسلام آباد میں ان سب جانوروں کے ہوتے ہوئے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے بتا رکھے، وہ کہے جی میں نے مارخور کرنا ہے، بکری کی نسل ہے، یا میں نے ہرن ذبح کرنا ہے، یا گائے کی نسل ہے، یا میں ٹھنڈے علاقے سے یہاں لے آؤں اور اس کے آس پاس برف کے بلاک رکھوں اس کے سروائیول کے لیے، پھر اس کو ذبح کروں، پتہ تو لگنا چاہیے نا قربانی کر رہا ہوں میں تو۔ ظاہری طور پر یہ محسوس ہوتا ہے کہ انوکھی چیز اللہ کے راستے میں قربان کرنا اور پھر اس کی تشہیر بھی کرنا، جی، فیس بک پر، اسٹیٹس پر اور ہر جگہ پر، تو یہ ریاکاری کا اس میں عنصر زیادہ ہے۔ ہم فیصلہ تو نہیں کر پاتے لیکن ظاہری یہ باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت کے لیے جب قربانی کرنی چاہیے تو وہی جانور جو قرآن و حدیث کی نص سے ثابت ہیں اور آپ کے عمل سے ان کی تشریح موجود ہے، تو ہمیں انہی جانوروں پر رہنا چاہیے۔ صحیح ہے۔ اور آپ کی ایک جو حدیث ہے نا کہ جو لوگوں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوں وہ جانور آپ قربان کریں۔ تو اگر آپ اس طرف دیکھتے ہیں تو یہ مارخور اور ہرن وغیرہ کے مقابلے میں جتنی اتنی اس کی قیمت ہوگی اور جو یہ ہوگا اس اعتبار سے بھی یہ بات درست نہیں، اور ویسے بھی یہ ثابت نہیں ہے، تو جو چیزیں ثابت ہیں وہ ہی کرنی چاہیے۔ باقی ہاں جی، اچھا، وہ جنگلی جانور ہے، وہ بدکتا ہے، بھاگتا ہے، قریب نہیں آتا۔ بہت شکریہ۔ آپ مزید کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ جی وہ اس میں بات یہ کر رہا ہوں کہ اس کو کوشش تو لوگ کر رہے ہیں کہ پذیرا ہی ہو، جی، لیکن آپ شاہپور چلے جائیں یا ادھر مناوا چلے جائیں، جی، 1% بھی نہیں ہے بالکل صحیح بھینسیں یا باقی جو ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے ہاں اسے مقبول عام حاصل نہیں ہے، پذیرا ہی نہیں ہے، بالکل صحیح، ڈیمانڈ نہیں ہے دوسرے لفظ۔ بالکل صحیح۔ یہ ساری بحثیں فضول ہیں۔ ٹھیک، جب ہمارے پاس وہ بہیمۃ الانعام اویلیبل ہیں اور بڑے وافر اویلیبل ہیں تو دوسرے کی گنجائش، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ لگتا ہے کہ نہیں لگتا۔ یہ سوال وہاں پیدا ہونا چاہیے جب آپ کو جس کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی ہے وہ اگر آپ کو ان شرائط والا جانور نہ مل رہا ہو، پھر آپ اگلی بحث کریں کیا وہ مل نہیں رہا تو اب آپ مارخور کر سکتے ہیں کہ نہیں، بحث کر سکتے ہیں کہ نہیں، یہ اگلی بحث ہے۔ لیکن جب آپ کو گائے اویلیبل ہو تو پھر آپ اس کی موجودگی میں وہ بھلے جائز ہو آپ نہیں کر سکتے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے علماء نے جب اس بارے میں بحث کی ہے
تو بھینس کو گائے کی قسم میں ثابت کرنے کے لیے بہت بڑے دلائل دیے ہیں. تو وہ سارے دلائل کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے جب آپ کو گائے اویلیبل نہ ہو. جب وہ اویلیبل ہے تو پھر آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس طرف جانے کی. اور ویسے بھی شریعت کا اصول ہے کہ جب کبھی آپ کو ایک طرف یقین ہو اور ایک طرف شک ہو تو یقین پہ بنیاد رکھتے ہیں، عمل کی، شک پہ نہیں رکھتے. نماز میں بھی آپ کو شک پڑ جائے کہ 3 رکعتیں ہوئی ہیں یا 4، تو 3 پہ یقین ہے، چوتھی پہ شک ہے، تو آپ 3 پہ بنیاد رکھیں گے. طواف میں آپ کو شک پڑ جائے آپ کے چکر کتنے ہوئے ہیں، 4 ہوئے ہیں، 5 ہوئے ہیں، تو 4 پہ یقین ہے، 5 پہ شک ہے، تو 4 پہ بنیاد رکھیں گے. تو اسی طرح قربانی میں جب آپ بھینس اور گائے کی بات کر رہے ہیں تو گائے پہ تو یقین ہے سب کا، لہٰذا گائے پہ ہی بنیاد رکھنی چاہیے عمل کی، اور خواہ اس کو بھینس کی طرف نہیں جانا چاہیے. ہاں اگر نہ موجود ہو تو شریعت نے عمومی اصول دیا ہوا ہے، فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. جو مجبور ہو جائے، کسی کو موجود نہ ہو، تو وہ تو ایک ویسے ہی استثنائی اصول ہے، اور اس میں آپ کسی اور جانور کی طرف جا سکتے ہیں. تو ہمارے حالات میں جہاں ہم رہ رہے ہیں، یہ بھینس والی بحث یا یہ جو 2 دانتا سے کم والی جو بحث ہے یہ ہونی نہیں چاہیے، کیونکہ یہ اویلیبل ہے. بالکل صحیح ہے.